بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا اور بلانا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صالحین کی دعاؤں کا تذکرہ اپنے پاک کلام یعنی قرآن مجید میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ دعا کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین اور آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں۔ وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اپنے مولا سے اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ عبادیت اور دعا کے منافی ہیں۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرما دیجئے میں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ تو دعا کے قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح
ہتھیار دشمن کے حملے وغیرہ سے بچاتا ہے اور بچانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں حد درجے کی حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دے، یعنی خالی ہاتھ واپس کرنے میں حیا آتی ہے، کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد در حقیقت سائل کے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا اور بندے کی مصلحت کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث سے جہاں دعا کی اہمیت اور فضیلت اور پسندیدگی معلوم ہوتی ہے، وہیں احادیث میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بھی وعید آتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے پر اور سوال کرنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور مانگنے پر اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر پیار آتا ہے۔ تو دعا کے چند آداب بھی ہیں، اس لیے کہ یہ ایک اہم عبادت ہے، اس کے آداب بھی قابل لحاظ رکھنے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات دی ہیں۔ دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خاص خیال رکھے۔ احادیث میں دعا کے لیے چند آداب کی تعلیم فرمائی گئی، جن کو ملحوظ رکھنا اور ملحوظ رکھ کر دعا کرنا بلا شبہ قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وقت بعض آداب کو جمع نہ کر سکے تو ایسا نہ کرے کہ دعا کو چھوڑ دے، بلکہ دعا کرتا رہے۔ انشاءاللہ ہر حال میں دعا کرنا مفید ہے۔ آداب دعا میں سے بعض کو رکن یا شرط یا واجب کا درجہ حاصل ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحبات میں آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دعا کے موقع پر منع کیا گیا ہے، جو مکروہات میں آتی ہیں، یہ مکروہات کہلاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں دعا کے ارکان یا اس کی شرائط یا اس کے واجبات اس کو بیان کروں گا۔ ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلی چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، یعنی یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والی ذات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم لوگ اللہ کو خالص اعتقاد کر کے پکارو، مخلصین لہ الدین۔ دعا کے قبول ہونے کی پوری امید رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ بلا شبہ قبول کرے گا، یہ دعا کی شرائط میں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ اسی طرح اس کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے وقت دل کو اللہ کی طرف حاضر اور متوجہ رکھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو صرف اوپری دل سے اور توجہ کے بغیر دعا کرتا ہے۔ غرض یہ کہ دعا کے وقت
جس قدر ممکن ہو حضور قلب کی کوشش کرے اور خشوع اور خضوع اور سکون قلب اور رقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والے کی غذا اور لباس حلال کمائی سے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دور دراز کا سفر کرے اور نہایت پریشانی پراگندی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتے ہوئے دعا کرے، جبکہ اس کی غذا اور لباس سب حرام سے ہو اور حرام کمائی ہی استعمال کرتا ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اسی طرح دعا کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا سے دعا کا آغاز کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی، یعنی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اسی طرح دعا کے وقت گناہ کا اقرار کرنا، یعنی پہلے گناہ سے باہر نکلنا، اس پر ندامت کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح دعا آہستہ اور پست آواز سے کرنا، یعنی دعا میں آواز کو بلند نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیے کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ البتہ اگر اجتماعی دعا ہے اس میں تھوڑی آواز کے ساتھ کریں۔ تو یہ دعا کی شرائط تھی۔ اب چند اہم مستحبات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ امور جن کا دعا کے وقت جن کا اہتمام کرنا اولیٰ اور بہتر ہے۔ دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا، مثلا نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح قبلے کی طرف رخ کر کے دو زانوں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کا مونڈوں تک اس طرح اٹھانا کہ ہاتھ ملے رہیں اور انگلیاں بھی ملی ہوئی ہوں اور قبلے کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کا ذکر کر کے دعا کرنا۔ اسی طرح اس بات کی کوشش کرنا کہ دعا دل سے نکلے۔ دعا میں اپنے خالق و مالک کے سامنے گڑ گڑانا، یعنی رو رو کر دعائیں مانگنا یا کم از کم رونے کی صورت بنانا۔ اسی طرح دعا کو 3 مرتبہ مانگنا۔ دعا کے وہ الفاظ اختیار کرنا جو قرآن کریم میں آئے ہیں یا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کیونکہ جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں ان کے الفاظ خود قبولیت کی دلیل ہیں، اور احادیث میں بھی ان کی فضیلت مذکور ہے، اور جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوں گی، اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح تمام چھوٹی اور بڑی حاجتیں سب اللہ ہی سے مانگنا۔ نماز کے بعد اور بالخصوص فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، دعا کرانے والے کا اور ساتھ میں دعا کرنے والے کا دعا کے بعد آمین کہنا یہ بھی مستحب ہے، اور آخر میں دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لینا یہ بھی مستحب ہے۔ اب چند چیزیں جو مکروہ ہیں جن کا دعا کے وقت کرنا منع یا مکروہ ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ دعا کے وقت اسباب کی طرف نظر نہ ہو بلکہ اسباب و تدابیر سے قطع تعلق ہو کر مسبب الاسباب کی ذات پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح دعا میں حد سے تجاوز نہ کرنا،
یعنی کسی ایسے امر کی دعا نہ کرنا جو شرعاً یا عادتاً محال ہو یا جو بات پہلے طے ہو چکی ہو۔ مثلا یوں نہ کہے کہ فلاں مردہ کو زندہ کر دے، یا عورت یہ دعا کرے کہ مجھے مرد بنا دے۔ ایسی دعا ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ دعا میں کسی قسم کا تکلف یا قافیہ بندی نہ کرے۔ بعض لوگ ترنم کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں، کیونکہ یہ امر حضور قلب سے باز رکھتا ہے، اور اگر خود بخود قافیہ بندی ہو گئی ہو بغیر کسی ارادے کے تو یہ جائز ہے۔ اپنی جان، مال اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ ممکن ہے کہ قبولیت کی ساعت ہو اور بد دعا نکلے اور بعد میں قبولیت کے بعد پریشانی اٹھانی پڑے۔ دعا کی عدم قبولیت پر مایوس ہو کر دعا کرنا نہ چھوڑنا، بلکہ حتی الامکان پر امید رہنا، اور دعا قبول ہو یا نہ ہو اپنے مالک کے روبرو ہاتھ پھیلاتے رہنا۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور دعا قبول ہو جائے۔ اسی طرح قبولیت دعا کے بعض اوقات اور حالات بھی ہیں۔ یوں تو دعا ہر وقت قبول ہو سکتی ہے، مگر کچھ اوقات اور حالات ایسے بھی ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کی توقع زیادہ ہے، اس لیے ان اوقات اور حالات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے شب قدر یعنی رمضان المبارک کے آخر عشرے کی راتیں، ان میں دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے تمام دن و رات اور عید الفطر کی رات، اسی طرح عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کو آفتاب کے زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک، اسی طرح مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے غروب آفتاب سے پہلے تک، اسی طرح جمعے کی رات اور دن، یہ بھی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اسی طرح آدھی رات کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح ساعات جمعہ، حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، مگر اس گھڑی کی تعین نہیں ہے، اور اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے دو وقت دو وقت جو ہے زیادہ ثابت ہیں۔ اول، امام کے خطبے کے لیے ممبر پر جانے سے لے کر نماز جمعہ کے فارغ ہونے تک، اسی طرح خاص کر 2 خطبوں کے درمیان کا وقت، اور خطبے کے درمیان جو ہے دعا جب کی جائے تو زبان سے نہ کی جائے بلکہ دل میں دعا مانگی جائے۔ اسی طرح خطیب خطبہ میں جو دعائیں کرتا ہے ان پر بھی دل ہی دل میں آمین کہہ لیں۔ تو قبولیت کے دعا کا یہ وقت ہے جمعے کا۔ اسی طرح جمعے میں دوسرا وقت نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، اس میں بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد، اور اسی طرح سجدے کی حالت میں نفلی اگر نفل پڑھ رہا ہے اس کا سجدہ ہے تو اس میں دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک کے بعد، آب زمزم پینے کے بعد، جہاد میں عین لڑائی کے وقت، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اجتماع کے وقت جب مسلمان جمع ہوں، اور اسی طرح بارش کا وقت ہے تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑ جائے تو اس وقت جو ہے دعا وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ چند اوقات تھے۔ اسی طرح چند مقامات بھی ہیں۔ یوں تو دعا ہر جگہ قبول ہو سکتی ہے، مگر کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں دعا کے قبول ہونے کی توقع زیادہ ہے۔ ان میں سے طواف کرتے وقت ملتزم پر چمٹ کر دعا کرنا۔ ملتزم اس جگہ کو کہتے ہیں جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ہے۔ ملتزم عربی میں چمٹنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حتیم میں خاص کر میزاب رحمت کے نیچے، بیت اللہ شریف کے
اندر، اسی طرح صفا اور مروہ پر اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت، اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے مشاعر مقدسہ یعنی عرفات، مزدلفہ اور مینا میں، اسی طرح جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کے رمی کرنے کے بعد وہاں سے ذرا دائیں یا بائیں جانب ہٹ کر یہ جگہ بھی دعا کی قبولیت کی ہیں۔ یہ تو چند جگہیں تھیں۔ اسی طرح کچھ بندے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، احادیث میں جن کی دعاؤں کے قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے، ان میں سے مظلوم کی دعا، یعنی ایسا شخص جس پر کسی طرح کا ظلم ہوا ہو، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مضطر یعنی مصیبت زدہ کی دعا، کوئی مصیبت میں تھا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں یہ تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہیں، لہذا ہمیشہ ان کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح وہ اولاد جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دل و جان سے ان کی خدمت کرے تو ان کی دعا میں بھی شان قبولیت پیدا ہو جاتی۔ اور اسی طرح مسافر یعنی جو اپنے گھر بار اہل و عیال سے دور ہو، مسافر چونکہ اپنے مقام سے دور ہوتا ہے، آرام نہ ملنے کی وجہ سے مجبور اور پریشان ہوتا ہے، جب اپنی مجبوری اور حاجت مندی کی وجہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، چونکہ وہ اس کی دعا جو ہے اخلاص سے بھری ہوتی ہے اور صدق کے دل سے اس کی دعا نکلنے کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت روزے دار کی دعا، کیونکہ یہ وقت لمبی بھوک پیاس کے بعد کھانے پینے کے لیے نفس کے شدید تقاضے کا ہوتا ہے، چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک فریضے کو سر انجام دیا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے، اس لیے روزے کے اختتام پر بندے کو یہ مقام دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس وقت دعا کرے تو ضرور قبول کی جائے گی۔ اسی طرح ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا یہ بھی مقبول ہے۔ اپنے لیے تو ہم سب دعا کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خصوصی اور عمومی دعا کرنا یہ قبولیت کی علامت ہے اور کرنی چاہیے، خواہ ہمیں کوئی دعا کے لیے کہے یا نہ کہے، دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ سب دعاؤں سے بڑھ کر جلد از جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کے لیے ہو، کیونکہ یہ دعا ریاکاری سے پاک ہوتی ہے۔ محض خلوص اور محبت کی بنیاد پر یہ دعا کی جاتی ہے اور اس میں اخلاص بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، وہ قبول ہوتی اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی کے حق میں تو نے جو دعا کی ہے، تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت اور دولت کی خوشخبری ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح حجاج اور معتمرین کی دعا، جو شخص حج یا عمرے کے سفر پر نکلا ہو، اس کی دعا بھی قبول ہونے کا وعدہ حدیث پاک میں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کے مسافر بارگاہ الہی کے خصوصی مہمان ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو قبول فرمائیں اور اگر اس سے مغفرت طلب کریں تو ان کی بخشش اللہ تعالیٰ فرما دے۔ تو یہ بھی قبولیت کے اوقات بھی ہوتے ہیں اور قبولیت والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مریض اور مجاہد فی سبیل اللہ کی دعا احادیث سے ثابت ہے
کہ مریض جب تک شفایاب نہ ہو اور مجاہد جب تک واپس نہ ہو ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کے لیے کہو۔ مجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا، تو جب مجاہد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آگے دعا کے قبول ہونے کی کچھ علامات وہ بھی ذہن نشین کیجیے۔ قبولیت دعا کی علامات میں سے یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ کو خوف طاری ہونا، بے اختیار رونا آ جانا، بدن کے روئیں کھڑے ہو جانا، اس کے بعد اطمینان قلب اور ایک قسم کی فرحت محسوس ہونا، بدن ہلکا معلوم ہونے لگنا، گویا کندھوں پر سے کسی نے بوجھ اتار لیا ہو۔ جب ایسی حالت پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی خوب حمد و ثنا اور درود کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین، رشتہ داروں اور اساتذہ اور مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اس کیفیت کے ساتھ کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت معین ہے، اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا امید ہونا مسلمان کا شیوا نہیں۔ دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مطلوب سے بہتر کوئی دوسری چیز بھی انسان کو عطا فرماتا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا مظہر عبدیت اور ایک اہم عبادت ہے۔ دعا مضطرب قلوب کے لیے سامان سکون، گمراہوں کے لیے ذریعہ ہدایت، متقیوں کے لیے قرب الہی کا وسیلہ، اور گناہ گاروں کے لیے اللہ کی بخشش اور مغفرت کی باد بہار ہے۔ اس لیے ہمیں دعا میں ہرگز کاہلی اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم دشمنوں سے نجات اور طرح طرح کی مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے بہت سی تدبیریں کرتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے جو ہر تدبیر سے آسان اور ہر تدبیر سے بڑھ کر مفید ہے، یعنی دعا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اہم اور محتم بالشان عبادت کے ارکان اور شرائط اور واجبات اور مستحبات کے ساتھ اور مکروہات سے بچتے ہوئے اپنے خالق اور مالک کے سامنے وقتاً فوقتاً خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔